ناظرین اعوذ السلام علیکم باللہ ورحمۃ من اللہ الشیطان وبرکاتہ. میں محمد خالد حبیب. الرجیم جیسا کہ بسم منصورات کے اللہ سبق الربانیون کا الرحمن ترجمہ چل رہا ہے اور اس کی 6 الرحیم. قسطیں مکمل ہو چکی ہیں. طویل سبق ہے تو اس کو قسطوں میں نشر کیا جا رہا ہے، یعنی پیراگراف کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ طویل سبق ہے اور کئی صفحات پر مشتمل ہے. 6 قسطیں ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ 7ویں قسط کا ترجمہ ہوگا. وَلَمْ أَرَ نَفْسِي أَصْغَرَ فِي عَيْنِي مِنْهَا ذَلِكَ الْيَوْمُ. یہاں تک ترجمہ ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. وسمعت الشیخ حبیب الرحمن يتحدث كثيرا عن شیخه. اوپر بیان کیا گیا کہ شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے گئے تھے گنج مراد آباد. تو وہاں پر انہوں نے جو دیکھا، جو سادگی اور جو منظر وہاں پر دیکھا، وہ سارا بیان کیا کرتے تھے. یہ بھی کہا کہ یہ جزیرۃ منقطعۃ یسود فیہا السلطان الدینی ویحکم فیہا عبد من عباد اللہ المخلصین تحرر من سلطان المادۃ فدانت له الدنیا واعرض عن الدنیا فاتته راغمۃ. دنیا ان کے پاس ناک رگڑتی ہوئی ذلیل و خوار ہو کر آئی. یہ بھی مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ نے جو ہے کہا. اب یہاں سے فرما رہے ہیں سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. وسمعت الشیخ حبیب الرحمن يتحدث كثيرا عن شیخه. مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شیخ حبیب الرحمن سے خوب سنا ہے. يتحدث كثيرا عن شیخه. وہ اپنے شیخ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کرتے تھے. اپنے شیخ یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کرتے تھے. اور میں نے شیخ حبیب الرحمن سے سنا ہے وہ اپنے شیخ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کرتے تھے. وَيَحْكِي حِكَايَاتٍ فِي زُهْدِهِ وَكِبَرِ نَفْسِهِ وَإِخْلَاصِهِ. وَيَحْكِي اور وہ یعنی حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ قصے بیان کرتے تھے. فی زہدہ ان کی دنیا سے بے رغبتی کے، یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے بے رغبتی کے قصے بیان کرتے تھے. وکبر نفسہ اور ان کی خودداری کے، واخلاصہ اور ان کے اخلاص کے قصے بیان کرتے تھے. ویحکی حکایات اور وہ حکایات یعنی قصے بیان کرتے تھے، قصائص بیان کرتے تھے. فی زہدہ ان کے یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کے اور ان کی خودداری کے اور ان کے اخلاص کے. زہدہ میں ہا کی ضمیر شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، نفسی اور اخلاصی یہ سب شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوٹ رہی ہیں. وَإِسْتِخْفَافِهِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا وَأَصْحَابِ الْوَجَاهَةِ وَالْأَمْوَالِ اور دنیا والوں کو کم درجہ دینے کے واقعات اور اصحاب وجاہت یعنی مرتبہ والے، والاموال اور مال والوں کو کم درجہ ہلکا سمجھنے کے واقعات بیان کرتے تھے. استخف یستخف استخفافا ہلکا سمجھنا. واستخفافه باہل الدنیا اور وہ دنیا داروں کو، دنیا والوں کو، واصحاب الوجاہت اور اصحاب وجاہت یعنی ذی مرتبہ اور جاہ و حشم والوں کو، والاموال اور مال والوں کو کم درجہ دیتے تھے. اس کے بھی وہ قصے بیان کیا کرتے تھے شیخ حبیب الرحمن شیروانی رحمہ اللہ. یعنی وَيَحْكِي حِكَايَاتٍ فِي زُهْدِهِ وَكِبَرِ نَفْسِهِ وَإِخْلَاصِهِ وَاسْتِخْفَافِهِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا وَأَصْحَابِ الْوَجَاهَةِ وَالْأَمْوَالِ. یہاں تک ہے عبارت. فرماتے ہیں کہ ان کی پرہیزگاری، خودداری، اخلاص اور ان کی نگاہ میں یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں دنیا دار، دنیا والے اور اصحاب وجاہت، مال والے کی جو بے قدری کے واقعات تھے وہ سب بیان کرتے تھے. یعنی ان کی پرہیزگاری کے، خودداری کے، اخلاص کے واقعات اور ان کی نگاہ میں دنیا دار اور
مالکان جاہ و مال یعنی اصحاب وجاہت، ذی مرتبہ والے اور مال والے شخص کو جو وہ کم درجہ دیتے تھے، اس کا بھی قصہ شیخ حبیب الرحمن بیان کیا کرتے تھے۔ وقرأت لغیرہ کالشیخ تجم الحسین البہاری، وقرأت لغیرہ کالشیخ تجمل حسین البہاری۔ اب شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، یعنی یہ قصے جو بیان کیا کرتے تھے اور مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے، یعنی ان کے زہد کے، دنیا سے بے رغبتی کے اور خودداری کے، اخلاص کے قصے بیان کرتے تھے، اور دنیا والوں سے جو ان کی بے رغبتی تھی اور دنیا والوں کو جو وہ کمتر اور ہلکا سمجھتے تھے، اصحاب وجاہت یعنی جاہ و حشم اور ذی مرتبہ والے لوگوں کو کم سمجھتے تھے، مال والوں کو کم درجہ دیتے تھے، وہ بھی قصے بیان کیا کرتے تھے۔ وقرأت لغیرہ، اور اب شیخ یعنی علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وقرأت لغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی میں نے پڑھے، یعنی ان کے علاوہ بھی کئی تحریریں میں نے پڑھی۔ وقرأت، قرأت کا مفعول کتبا ورسائل ہے۔ وقرأت لغیرہ کالشیخ تجمل حسین البہاری والسید نور الحسن ابن المؤلف الشہیر السید صدیق حسن خان صاحب بھوپال کتبا ورسائل، یہ مفعول بھی ہے۔ وقرأت لغیرہ، اور اس کے علاوہ یعنی اس مقالے کے علاوہ یا شیخ حبیب الرحمن کے علاوہ، وقرأت لغیرہ، اور ان کے علاوہ میں نے پڑھا کتبا ورسائل، بہت سی کتابیں اور رسالے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، وقرأت لغیرہ، اور ان کے علاوہ میں نے پڑھا جیسے کہ شیخ تجم الحسین بہاری، سید نور الحسن ابن المؤلف شہیر، سید صدیق حسن خان بھوپال والے، ان کی جو ہے بہت سی کتابیں اور رسائل میں نے پڑھے۔ یعنی ان کے سوا، یعنی شیخ حبیب الرحمن شروانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات جیسے شیخ تجم الحسین بہاری، مشہور مصنف، اور سید صدیق حسن کے صاحبزادے نور الحسن کی کتابیں اور رسالے میں نے پڑھے۔ ابن المؤلف یعنی مصنف کے بیٹے نور الحسن، سید نور الحسن، شہیر سید صدیق حسن خان بھوپال والے کے بیٹے نور الحسن، ان کی کتابیں اور رسائل میں نے پڑھے۔ تو وقرأت لغیرہ کالشیخ تجمل حسین البہاری سے ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے سوا، ان کے علاوہ، یعنی شیخ حبیب الرحمن کے علاوہ دیگر حضرات جیسے شیخ تجم الحسین بہاری، مشہور مصنف، سید صدیق حسن کے صاحبزادے بیٹے سید نور الحسن کی کتابیں اور رسالے میں نے پڑھے۔ وأكثر أعضاء الندوة من تلامذة الشيخ ومريده، وجاہتن کے معنی ہوتے ہیں ذی مرتبہ ہونا، باروب ہونا، پرشوکت ہونا، یہ سب وجاہت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی اصحاب وجاہت، مرتبے والے لوگ۔ وأكثر أعضاء الندوة من تلامذة الشيخ ومريده، عضو کی جمع ہے اعضاء، رکن، کام کرنے والے۔ وأكثر أعضاء الندوة، ذمہ داران ندوة العلماء، ارکان ندوة العلماء، یعنی جو ندوے میں کام کرنے والے تھے اور اس کو چلانے والے، ان میں سے اکثر شیخ کے شاگردوں اور ان کی مریدین ہی میں سے تھے۔ یعنی ذمہ داران ندوۃ العلماء، ارکان ندوۃ العلماء، یہ اعضاء کے معنی میں ہے، ذمہ دار بھی ہے، ارکان بھی ہے، یعنی جو کام کرتے ہیں ان کو اعضاء کہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُ أَعْضَاءِ النَّدْوَةِ، اور ندوۃ العلماء کے ذمہ دار، ندوۃ العلماء کے ارکان، یعنی جو ندوۃ العلماء میں کام کرنے والے تھے، اس کو چلانے والے تھے، ان میں سے اکثر من تلامذۃ الشیخ، شیخ کے شاگرد، و مریدی، اور ان کے مریدین بھی تھے۔
ندوۃ العلماء کو جو چلانے والے تھے اور جو اس کے ذمہ دار تھے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ شیخ یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور ان کے مریدین میں سے تھے۔ فَأَمْكَنَنِي أَنْ أَعْرِفَ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ مِنْ سِيرَتِهِ وَأَخْبَارِهِ، تو اس چیز نے مجھ کو قادر بنا دیا کہ میں بہت ساری چیزیں جان سکوں ان کی سیرت اور ان کے واقعات کے بارے میں۔ اس چیز نے یعنی پڑھنے نے اور جو میں نے رسالے پڑھے، جو کتابیں پڑھیں، فَأَمْكَنَنِي تو مجھ کو قادر بنا لیا، أَنْ أَعْرِفَ الشَّيْءَ کہ میں بہت ساری چیزیں جان سکوں، من سیرتی ان کے سیرت و اخلاق میں سے، و اخباری اور ان کے قصوں میں سے۔ کس کے؟ شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے، ان کی سیرت۔ سیرت میں جو ہا کی ضمیر وہ شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اخباری ہی میں جو ہا کی ضمیر وہ بھی شیخ کی طرف یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ فَأَمْكَنَنِي تو مجھ کو قادر بنا دیا، یا میں قادر ہو گیا کہ میں بہت ساری چیزیں جان سکوں، من سیرتی ان کے سیرت و اخلاق میں سے، و اخباری اور ان کے قصوں میں سے، یعنی یہ جو کتابیں اور رسائل میں پڑھتا تھا ان کے ذریعے میں نے جان لیا۔ وَكَانَ كُلُّهُ مُعْجِبًا مُطْرِبًا يَمْلَأُ الْقَلْبَ بِالْإِيمَانِ وَيُحَقِّرُ الْمَادَّةَ وَعُبَّادِهَا، ان کا یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر ایک قصہ معجباً تعجب خیز ہے، مطرباً دلچسپی والا ہے، خوش کرنے والا ہے، یملأ القلب بالایمان جو دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، ویحقر المادة وعبادها مادہ پرست، مادہ پرست، عباد عبادت گزار یعنی دنیا کے پجاری، حقر یحقر تحقیرا حقیر بنا دینا، دنیا اور دنیا کے پجاریوں یعنی مال و دولت کے حریص اور اس کو چاہنے والوں کی حقارت بیان کرتا ہے، ان کا ہر ایک قصہ۔ وَيُعَظِّمُ الدِّينَ وَأَهْلَهُ دین اور اہل دین کی عظمت بیان کرتا ہے، یعنی ان کا ہر ایک قصہ، ان میں سے ہر ایک تعجب خیز اور بڑا دلچسپی والا، خوش کرنے والا ہے۔ یملأ القلب بالایمان جو دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، وَيُحَقِّرُ الْمَادَّةَ مادہ پرستوں اور دنیا کے پجاریوں کی حقارت بیان کرتا ہے، وَيُعَظِّمُ الدِّينَ وَأَهْلَهُ دین اور دین والوں کی عظمت بیان کرتا ہے، ان کا ہر ایک قصہ، یعنی ان میں ہر ایک چیز تعجب خیز، ہر ایک تعجب خیز، طرب انگیز یعنی دلچسپی والا، خوش کرنے والا، ایمان سے بھرنے والا، مادہ پرستوں کو نظروں سے گرانے والی اور دینداروں کی عظمت دل میں بٹھانے والا ہر ایک قصہ ہے۔ فمن ذلك ان حاکم الولایۃ الانجلیزی قصد زیارته مرة، اور ان واقعات میں سے، ان قصوں میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ صوبے کے انگریز حاکم نے، ان حاکم الولایۃ الانجلیزی ولایت الصوبہ، صوبے کے انگریز حاکم نے، قصد زیارته مرة ایک بار شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا، ارادہ کیا، یعنی صوبے کے گورنر ولایت متحدہ آگرہ، صوبے کے گورنر نے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا، مرتن ایک مرتبہ، وشاع ذلك في الناس اور یہ خبر لوگوں میں عام ہو گئی، لوگوں میں پہنچ گئی، یعنی دھیرے دھیرے یہ خبر عام ہو گئی، شیعان عام ہونا، وشاع ذلك في الناس اور یہ خبر لوگوں میں شائع ہو گئی دھیرے دھیرے، ووصل الخبر الى گنج مراد آباد اور یہ خبر گنج مراد آباد تک پہنچ گئی، اور یہ خبر گنج مراد آباد تک بھی پہنچ گئی، لوگوں میں عام ہوئی اور گنج مراد آباد تک پہنچ گئی، یعنی اس خبر کا شہرہ لوگوں میں ہو گیا، یہ خبر گنج مراد آباد بھی پہنچ گئی۔ فَأَهَمَّ النَّاسَ وَشَغَلَ خَاطِرَهُمْ تو اس خبر نے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اہم الناس، اہم یہم اماما فکر میں ڈالنا، ہم یہم ہمن فکر کرنا، تو فَأَهَمَّ النَّاسَ وَشَغَلَ خَاطِرَهُمْ اس کے میں دو ترجمہ کرتا ہوں،
ایک تو یہ کرتے ہیں اہم فکر میں ڈالنا، فَأَهَمَّ النَّاسَ، تو اس خبر نے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا، وَشَغَلَ خَاطِرَهُمْ، اور ان کی یعنی لوگوں کی طبیعتوں کو مشغول کر دیا۔ فَأَهَمَّ النَّاسَ، اس خبر نے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا اور ان کی خاطرہم، ہم کی ضمیر ناس کی طرف، اور لوگوں کی طبیعت کو مشغول کر دیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ فَأَهَمَّ النَّاسُ وَشَغَلَ خَاطِرُهُمْ، کہ لوگوں کو اس کی فکر ہوئی اور ان کا دل اس میں مشغول ہو گیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر فَأَهَمَّ النَّاسِ، اس خبر نے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا اور ان کے دل مشغول ہو گئے اور ان کے دلوں کو مشغول کر دیا۔ وذلك لأن الإنجليز كانت لهم صولة في البلاد بعد عام 57 و1800 في الميلاد لا تقدر الآن، وذلك لأن الإنجليز، یعنی اس خبر نے لوگوں کو الجھن میں اور فکر میں ڈال دیا، بڑے ہی لوگ فکر مند ہو گئے کہ وہ حاکم آ رہا ہے، اتنا بڑا ہے اور اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ اس وجہ سے فکر میں ڈالا لوگوں کو، وذالک، اس وجہ سے کہ لأن الانجلیز، کہ انگریزوں کا رعب، کانت لہم، انگریزوں کا رعب اور دبدبہ تھا ملک میں، لہم صولۃ فی البلاد، فی البلاد، ان کا رعب و دبدبہ تھا، فی البلاد، ملک میں، بعد عام 1857 کے بعد۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اور یہ خبر اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو فکر میں اس لیے ڈال دیا تھا کہ 1857 کے بعد ملک میں انگریزوں کا رعب و دبدبہ تھا۔ صولۃ، رعب و دبدبہ، 1800 بعد عام 57 و1800 فی المیلاد، کہ 1857 کے بعد میں ملک میں لہم صولۃ، انگریزوں کا رعب و دبدبہ تھا، لا تقدر الآن، جس کا اس وقت اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا اس وقت اندازہ نہیں کیا جا سکتا، آج اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولا يستطيع هذا الجيل الذي نشأ بعد حركة التحرير أن يفهمها ويعرف خطرها، ولا يستطيع هذا الجيل، جيل کی جمع ہے اجیال، نسل، قدر یقدر تقدیرا، اندازہ لگانا، اندازہ کرنا، اور یہ نسل، ولا يستطيع هذا الجيل، هذا الجيل، اور یہ نسل، الذي نشأ بعد حركة التحرير، جو آزادی کی تحریک کے بعد پیدا ہوئی، وہ قدرت، لا يستطيع، وہ قدرت نہیں رکھ سکتی ہے، ان يفهمها، کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وَيَعْرِفُ خَطَرَهَا، اور اس کی سنگینی کو جان سکے، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھ سکتی، بعد کی نسل، 1857 کے بعد کی جو نسل ہے وہ اس کی قدرت نہیں رکھ سکتی کہ وہ اس کو سمجھ سکے، اس وقت کی سنگینی کو، اس وقت کے حالات کو سمجھ سکے، وَيَعْرِفُ خَطَرَهَا، اور اس کی سنگینی کو سمجھ سکے، یعنی اور یہ نسل جو ملک کی تحریک آزادی کے بعد پیدا ہوئی اس کو سمجھ نہیں سکتی اور نہ اس کی سنگینی کو سمجھ سکتی ہے، 1857 میں کیا حال تھے، کیا معاملہ تھا۔ وكانت زيارة حاكم كبير يحكم على ولاية من كبرى الولايات الهندية هي الولايات المتحدة آگرہ وأودھ، اور کسی ایسے بڑے حاکم کا زیارت کرنا، وكانت زيارة حاکم کبیر، اور کسی ایسے بڑے حاکم کا زیارت کرنا یعنی آنا ملاقات کے لیے، یحکم علی ولایت من کبر الولایات الہندیت، جو ہندوستان کے صوبوں میں سے ایک بڑے صوبے پر حکومت کرتا ہو، جو کہ ہندوستان کے صوبوں میں سے ایک بڑے صوبے پر حکومت کرتا ہو، اور یہ بڑے صوبے ہی الولایات المتحدۃ آگرہ و اودھ ہیں، یہ الولایات المتحدۃ، یہ بڑے صوبے، متحدہ صوبے آگرہ اور اودھ ہیں، آگرہ اور اودھ یعنی لکھنؤ۔ کیا تھا؟ حادثة ذات شأن، یعنی کسی
ایسے بڑے حاکم کا زیارت کرنا جو کہ ہندوستان کے صوبوں میں سے ایک بڑے صوبے پر حکومت کرتا ہو، حادثۃ ذات شأن، ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل واقعہ تھا۔ حادثۃ ذات شأن، یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل واقعہ تھا۔ واهتم الناس باستقباله وقد عرفوا ان الانجليز لا يجلسون الا على الكراسي، اور لوگوں نے اس کے استقبال کا اہتمام کیا، اس کے استقبال کی فکر کی، اور لوگوں نے جان لیا تھا کہ انگریز کرسیوں کے علاوہ کہیں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی واهتم الناس باستقباله، لوگوں نے اس کے استقبال کا اہتمام کیا، فکر کی۔ وقد عرفوا، اور لوگ جانتے تھے، لوگوں نے جان لیا تھا، ان الانجلیز کی انگریز، لا یجلسون، وہ لوگ نہیں بیٹھتے، الا علی الکراسی، مگر کرسیوں پر ہی، یعنی وہ کرسیوں کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ وزاویۃ الشیخ فقیرۃ لیس فیہا کرسی ومقاعد حدیثۃ، اور شیخ کی خانقاہ بالکل فقیرانہ تھی، نہ اس میں کوئی کرسی تھی اور نہ کوئی نئے ماڈل کی چیئر تھی۔ ومقاعد حدیثۃ، نئے ماڈل کی چیئر تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو اس کے استقبال کا لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، لوگوں کو معلوم تھا کہ انگریز کرسی ہی پر بیٹھتے ہیں، اور شیخ کی خانقاہ فقیرانہ تھی، نہ اس میں کوئی کرسی تھی اور نہ کوئی نئے ماڈل کی چیئر تھی، بیٹھنے کی کوئی اچھی جگہ تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وعرف الشیخ اہتمام الناس، اور شیخ نے لوگوں کی فکر کو سمجھ لیا۔ وعرف الشیخ اہتمام الناس، اور شیخ نے لوگوں کی فکر کو سمجھ لیا۔ واستخف باہتمامہم بہذا الامر التافہ، الامر التافہ معمولی معاملہ، معمولی سا کام، اور شیخ نے لوگوں کی فکر کو سمجھ لیا، اور شیخ نے ان کے باہتمامہم، یعنی لوگوں کے، اور شیخ نے ان کے اس معمولی معاملے کی فکر کو ہلکا کر دیا۔ جو معاملہ اس لائق نہیں تھا، لا ينبغی، جو معاملہ اس لائق نہیں تھا، ان یشغل قلب المؤمن، جو معاملہ اس لائق نہیں تھا کہ مومن کا دل وہ مشغول کر دے، یعنی شیخ نے لوگوں کی فکر کو، لوگوں کے اہتمام کو جان لیا کہ اتنی دھوم دھام اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں، فکر مند ہیں۔ شیخ نے لوگوں کی فکر کو سمجھ لیا، اور شیخ نے ان کے اس معمولی معاملے کی فکر کو ہلکا کر دیا، واستخف، ہلکا کر دیا۔ لا ينبغی، یہ معاملہ اس لائق نہیں تھا، ان یشغل قلب المؤمن، جو مومن کے دل کو مشغول کر دے، جو مومن کے دل کو مشغول کرے، یعنی وہ آ رہے ہیں، کوئی آسمان سے تو اترے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہیں، کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہی کر و فر اور بڑی ہی، حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے نظروں میں ہوں گے، لیکن وہ ہماری جیسے ہیں، تو اب ان کے لیے ہم بڑا اہتمام کریں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ مومن کے دل کو مشغول کر دے، کسی کافر کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے مومن کا دل مشغول ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَتَسَاءَلَ مَا يُهِمُّكُمْ يَا جَمَاعَةُ، تو شیخ نے کہا، اے لوگو تم کو کیا چیز فکر میں ڈال رہی ہے، اے لوگو تم کو کس چیز نے فکر میں ڈال دیا ہے، کون سی چیز ہے جو تم لوگوں کو فکر میں ڈالے ہوئے ہو، یا جماع، اے لوگو، فَتَسَاءَلَ مَا يُهِمُّكُمْ، کیا چیز فکر میں ڈالے ہوئے ہیں تم لوگوں کو۔ قالوا، لوگوں نے کہا، حاکم الولایت یزور الشیخ لیس ها هنا مقعد لائق به، حاکم الولایت یعنی یزور حاکم الولایت الشیخ، اس طرح عبارت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ صوبے کا حاکم شیخ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہاں لیس ها هنا، اور یہاں اس کے شایان شان، لائق بھی، اس کے شایان شان کوئی کرسی نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے صوبے کا حاکم آ رہا ہے، اور یہاں کوئی اس کے شایان شان کرسی ہی نہیں، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے کہا۔ اور آگے انشاءاللہ اب 8ویں قسط ہوگی، اس کے بعد یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔